رہ گیا، دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے مکان تو بہت شاندار بنا مگر اس میں ایک اینٹ رہ گئی، اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو عمارت کی تکمیل ہو جاتی۔ فرما آگاہ ہو جاؤ کہ میں وہ اینٹ ہوں کہ میں نے گویا یہ لگا کر کے قصر نبوت کی گویا تکمیل کر دی، مکان مکمل ہو گیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مدینے کا والی بنایا کہ ہم تو جنگ میں جا رہے ہیں اور تم جو ہو وہ مدینہ منورہ کے رکھوالی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے راستے میں جان دینے پر اتنے مستعد ہوتے، جہاد میں شرکت کے لیے اس قدر مستعد ہوتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاننے کے لیے پوچھا حضور کیا آپ مجھے جنگ سے محروم کر رہے ہیں، جہاد سے محروم کر کے بال بچوں میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں یہاں مدینہ منورہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میری خدمت میں تمہارا مقام وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام اور منصب تھا؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ اس حدیث کو بھی کئی طرق سے حدیث کی کتابوں میں عزیزان گرامی بیان کیا گیا۔ غرض کہ پوری امت میں مسئلہ ایسا اجماعی ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے یہی مسئلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے آیا اور پوری امت کا اجماع ہوا۔ یہ مسئلہ کب آیا؟ عزیزان گرامی دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اس دور میں بھی یہ جھوٹے نبی پنپتے رہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مشہور مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک شخص تھا طلحہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک عورت تھی خاتون، جیسے آج کل بات تو بہت بھونڈی ہے، خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اس کا مظاہرہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں فیشن کی معراج یہ ہے کہ لڑکا ٹھیک لڑکی نظر آئے اور لڑکی جو ہے وہ ٹھیک لڑکا نظر آئے، تو سوچا کہ جب جھوٹے نبی مذکر ہیں تو کسی خاتون کو بھی نبی ہونا چاہیے۔ ایک سجا نامی عورت کو بھی جوش آ گیا اور اس نے بھی جناب اعلان نبوت کر دیا۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ مسیلمہ کذاب جب نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی کریم علیہ السلام کے دور ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایک مرتبہ حضور سے ملنے آیا۔ مضافات مدینے میں وہ بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی آپ کے ذہن میں رہے کوئی آدمی کتنا ہی بے ایمان مرتد ہو، کتنا ہی دشمن ہو، لیکن سفارتی کچھ آداب ہوتے ورنہ حضور اسے قتل فرما دیتے۔ کتنا ہی ناپسند آدمی ہو، وہ اگر کسی کا نمائندہ یا سفیر بن کے آئے تو کچھ اسلامی حکومت کے اقدار ہیں کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضافات مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے جب بات کی تو ایک بات تو سن کے آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ مسیلمہ کذاب سے جب نبی کریم علیہ السلام کے مذاکرات ہو رہے تھے اس کی عمر 150 برس سے زیادہ تھی، نہایت بڈھا کونسٹ، نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد سے بھی کئی سال بڑا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کیا پیشکش کی؟ اللہ اکبر، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یوں سمجھ لیں کہ نبوت میں ہماری اور تمہاری پارٹنرشپ ہے 50-50، کچھ نبی تم ہو کچھ نبی ہم یہاں بیٹھ کر یہ طے کر لیں گے کہ جناب ہم ایسا کریں کہ شہر آپ کے دیہات ہمارے، شہر کے نبی آپ دیہات کا نبی میں، اس معاہدے پہ دستخط کر دیں۔ اگر اسے آپ نہیں مانتے ایک اور ہم معاہدہ کر لیں۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو بطور خلیفہ مجھے نامزد کر دیں کہ آپ کے وصال کے بعد میں نبی ہوں گا۔ آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا اس کا معاملہ بھی مرزا سے کافی گویا ہم آہنگ تھا، ملتا ہوا تھا۔ اس کی اذانوں میں نبی کریم علیہ السلام کا اعلان بھی ہوتا، نبوت کا، مسیلمہ کذاب کا اعلان بھی ہوتا۔ اسی طرح عبادت میں اس کا نام بھی لیا جاتا، نبی کریم علیہ السلام کا نام بھی لیا جاتا۔ مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام
اس شخص کے ساتھ کوئی ہلکا پھلکا معاملہ یا معاہدہ طے فرما لیتے، قیامت تک اس مسئلے میں رکھنا پڑ جاتا، مگر حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وہی اپنے نبی کی استقامت کا ثبوت آپ کو دینا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو گویا ہم تو اس سے معاہدہ کر لیں، ہم شہر کے نبی تو دیہات کا نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں ہم جب تک زندہ بقید حیات ہم نبی، جب ہمارا وصال ہو جا تو نبی۔ فرما سن، میں حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اپنے ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے، فرما مسلم کذاب سن، کسی معاہدے کے عوض میں قسم خدا کی میں تجھے یہ کھجور کی سوکھی چھڑی بھی دینا پسند نہیں کرتا، کھجور کی سوکھی چھڑی دینا بھی پسند نہیں کرتا، تو نبوت کی بات کرتا ہے۔ آداب سفارت اگر ملحوظ نہ ہوتے تو حضور ضرور اسے قتل فرما دیتے، اور اس کو بالکل کنڈم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد میں جب قبائل اور مختلف جگہ مرتد ہونے کی تحریک چلی، غور کیجئے صدیق اکبر نے کیسا مقابلہ کیا، اللہ اکبر۔ ایک تحریک یہ چلی کہ زکوٰۃ کو موقوف کر دیا جائے، صدیق اکبر نے فرمایا سنو، ایک قبیلہ آیا اور اس نے کہا یا امیر المومنین، نمازیں ہم سے پڑھوا لی، روزے بھی رکھنے کے لیے ہم تیار، حج بھی ہم سے کروا لی، لیکن زکوٰۃ ہم پر موقوف کر دیں۔ صدیق اکبر نے کہا کان کھول کر سن لو، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، یا رسی کے ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی بیل یا گائے یا اونٹ کو چھوڑا جاتا تھا، اس کے پیر میں ایک رسی باندھی جاتی تھی کہ اس کے قدم زیادہ آگے نہ بڑھیں اور ادھر ادھر کہیں برگشتہ نہ ہو، وہ ایک رسی مخصوص ہے جو پیروں میں باندھی جاتی۔ فرمایا یہ پیر کی رسی بھی اگر کوئی زکوٰۃ میں دیتا، جب تک میں اس سے وصول نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا، ابھی اس سے فارغ نہیں ہونے پائے کہ مسیلمہ کذاب کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، معتبر تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ مسیلمہ کذاب کا لشکر جس سے یمامہ میں جنگ ہوئی، 1,00,000 کا اس کا لشکر، اور مسلمانوں کی تعداد آپ تعجب کریں گے 10,000، ایک پر 10 آدمی، یہ مسلمانوں کا لشکر۔ خالد ابن ولید اس زمانے میں ایران کے بارڈر پر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہیں بلایا، یہ منجے ہوئے جرنل حکمت عملی جنگ کی بہت عمدہ جانتے، ان کی معیت میں 10,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا۔ اگر آپ تاریخ کی کتب میں یقین جانیے، مسیلمہ کذاب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معرکہ اگر آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی پکڑ تو مسیلمہ کذاب نے بڑے بڑے جیوٹ، جس میں خالد ابن ولید جیسے جنرل، ان سب کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ خواتین کے جہاں خیمے تھے وہاں تک مسیلمہ کذاب کی فوج پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، خالد ابن ولید نے دیکھا ہمارا پلہ بہت کمزور پڑ رہا، انہوں نے کیا کیا، ایک تمام جناب فوج کو بلا کر اور ان سب کو کیا کیا، فرما سارے قبیلے الگ الگ ہو جاؤ، ساری برادریوں کو الگ الگ کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کمزوری کس جگہ سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم نئی دم اور نئے شان کے ساتھ اس پر حملہ کریں۔ مگر وہ ساری کی ساری فوج ایک بہت بڑی فصیل میں بند تھی، اندر سے انہوں نے کنڈی لگا دی۔ اس زمانے میں دیوار یا پھاٹک توڑنے کے کوئی گولا یا بارود قسم کے ہتھیار نہ تھے۔ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید